حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6534۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کا دن حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ان قریب اس سے ایک آسان حساب لیا جائے گا؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے بھی حساب میں کھود کرید کی گئی اس کو عذاب یقینی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6537۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا، ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی، بس تم میں سے جو شخص بھی چاہے کہ وہ آگ سے بچے تو راہ خدا میں خیر خیرات کرتا رہے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6539۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 10 آدمی گزرے، کسی نبی کے ساتھ 5 آدمی گزرے، اور کوئی نبی تنہا گزرا۔ پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ افق کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت زبردست جماعت دکھائی دی۔ فرمایا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور جو آگے 70,000 کی تعداد ہے، ان لوگوں سے حساب نہ لیا جائے گا اور نہ ان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، دھم جھاڑ نہیں کرواتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ اس میں تم سے آگے بڑھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6541۔ سلمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نہدی نے انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی تھے وہ دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے۔ اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6547۔